عمران کے خاتمے کے لیے اس نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ صدر نے جیسمیکا سے پوچھا۔ یس سر، اس نے آج صبح مجھے بتایا ہے کہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، جیسمیکا نے کہا۔ کیا پلاننگ کی ہے اس نے عمران کے خاتمے کے لیے؟ صدر ڈنمارک نے پوچھا۔ سر، یہ اس نے فی الحال نہیں بتایا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب عمران کی موت کا وقت قریب آ جائے گا وہ ہمیں بتا دے گا۔ ہم عمران کی موت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر سکیں گے، کیونکہ اس کے بقول عمران کی موت پاکیزیہ کے دارالحکومت کی سڑکوں پر ہوگی، اور ایسی موت ہوگی کہ سب اسے دیکھیں گے اور عبرت پکڑیں گے۔ جیسمیکا نے کہا۔ آپ اس سے پوچھیں، وہ ہمیں بتائے کہ اس نے کیا پلاننگ کی ہے۔ میں عمران کی موت کی پلاننگ جاننا چاہتا ہوں، صدر جیسمیکا نے کہا۔ جی بہت بہتر، میں زیلون کو ابھی بلاتا ہوں اور آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، جیسمیکا نے کہا۔ ابھی؟ کیا مطلب؟ کیا وہ بہت قریب کا رہنے والا ہے؟ صدر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سر، ڈیول ورڈ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ زیلون کے پاس کئی شیطانی طاقتیں ہیں اور وہ شیطانی عوامل کا ماہر ہے۔ فاصلے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس نے میری گھڑی کے ڈائل پر اپنے خون کے چند قطرے گرائے تھے اور کہا تھا کہ اس پر جمے ہوئے لوتھڑے کو 3 بار دباؤ اور اسے 3 بار آواز دوں گا تو وہ میرے پاس پہنچ جائے گا، اور ساتھ ہی اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی صدر کے سامنے کی۔ ہاں واقعی شیطانوں کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اوکے، آپ بلوائیں زیلون کو۔ صدر نے گھڑی کے ڈائل پہ خون کے چند قطرے ایک لوتھڑے کی شکل میں دیکھ کر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو جیسمیکا نے گھڑی کے ڈائل کو انگوٹھے سے 3 بار دبایا اور 3 ہی بار زیلون زیلون کہا۔ تیسری بار زیلون کہنے کے تقریباً 30 سیکنڈ بعد اچانک ہی آفس میں اندھیرا سا چھا گیا۔ آفس میں اندھیرا ہوتے ہی صدر ڈنمارک اور جیسمیکا گھبرا گئے۔ یہ ان کی زندگی کا انوکھا واقعہ تھا۔ ان کے ملک میں کبھی بھی بجلی فیل نہیں ہوئی تھی اور پریزیڈنسی میں تو ایسے انتظامات تھے کہ کہیں خرابی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بجلی فیل ہو گئی ہو، اس لیے بجلی کے فیل ہوتے ہی ان کا گھبرا جانا فطری عمل تھا۔ وہ دونوں گھبرا کر اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ جیسمیکا، یہ کیا ہے؟ صدر ڈنمارک نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ ڈنمارک کا صدر ہے اور اسے اس طرح گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ جیسمیکا صدر کی بات کا جواب دیتا بجلی یکدم بحال ہو گئی۔ تیز روشنی صدر اور جیسمیکا کی آنکھوں پر پڑی تو ان دونوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ پھر جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئے تو صدر حیرت سے اچھل پڑا، جبکہ جیسمیکا نے ایک طویل سانس لیا۔ ان کے سامنے کرسی پر زیلون بیٹھا ہوا تھا۔ زیلون گینڈے جیسی جسامت کا مالک تھا۔ اس کی رنگت سیاہ کالی رات جیسی تھی، چہرہ خباثتوں کی آمیزگہ تھا، آنکھیں خون کی مان سرخ تھیں اور ان میں تیز چمک تھی۔ وہ سر سے مکمل طور پر گنجا تھا، کالا گنجا سر کسی کالی ہانڈی جیسا تھا۔ وہ اتنا کریر صورت اور بھیانک نظر آ رہا تھا کہ عام انسان تو اسے دیکھتے ہی خوف سے بے ہوش ہو جاتا۔ تشریف رکھیے محترم صدر، تشریف رکھیے، زیلون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسکرانے سے اس کے دانت نظر آنے لگے تھے۔ اس کے دانت بھی کوئلے کی مان سیاہ تھے اور اس کی ہنسی بھی شیطانی ہنسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر صدر ڈنمارک بے اختیار اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسمیکا کی کیفیت صدر سے مختلف تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زیلون سے اس کی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی۔ صدر اپنی کرسی پر بیٹھا تو جیسمیکا بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، یہ زیلون ہے، ہم ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے، جیسمیکا نے زیلون کا تعارف صدر سے کراتے ہوئے کہا۔ یس، میں سمجھ گیا تھا، صدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ اب وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔
صدر صاحب، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، لیکن میں آپ سے اس وقت تک مزید گفتگو نہیں کروں گا جب تک آپ میرے لیے شراب کی بوتل نہیں منگوائیں گے۔ زیلون نے بے تکلفانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں ابھی منگواتا ہوں، صدر نے کہا، اور پھر اس نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بلیک ہارس کی ایک بوتل بھجوا دیں۔ اس نے انٹرکام پر اپنی پرسنل سیکرٹری کو حکم دیا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند منٹوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نفیس سی لڑکی جس نے مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا آفس میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ٹرے میں بلیک ہارس کی ایک بوتل اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ مؤدبانہ انداز میں چلتی ہوئی پریزیڈنٹ کے آفس ٹیبل کے قریب آئی اور پھر جیسے ہی اس کی نظر زیلون پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خوف و دہشت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ زیلون نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو لڑکی اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ لہراتی ہوئی فرش پر گری اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ زیلون صاحب، معلوم نہیں اسے کیا ہو گیا، جسمیکا نے شرمسار سے لہجے میں کہا۔ نو پرابلم، یہ بیچاری تو نازک سی لڑکی ہے، مجھے دیکھ کر تو اچھے خاصے دل گردے والے مرد بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تم شرمسار نہ ہو، بلکہ تم مجھے بلیک ہارس کی بوتل اٹھا کر دو۔ دبیز قالین کی وجہ سے یہ ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، زیلون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، جسمیکا نے کہا۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا اور اس نے بلیک ہارس کی بوتل اٹھا کر زیلون کو دے دی۔ زیلون نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل منہ سے لگائی۔ وہ غٹ غٹ کی آواز کے ساتھ شراب پینے لگا۔ جب وہ بوتل خالی کر چکا تو اس نے بوتل ایک طرف اچھال دی۔ اس کی اس حرکت پر صدر کے چہرے پر ایک رنگ سا گزر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر نارمل ہو گیا۔ صدر محترم، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ میں نے آپ کے صاف ستھرے آفس کو گندا کر دیا ہے، زیلون نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، صدر ڈنمارک نے فوراً ہی تردید کرتے ہوئے کہا۔ جناب صدر، میں زیلون ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں شیطان کا پجاری ہوں، خود بھی شیطان ہوں۔ مجھے صفائی ستھرائی بالکل پسند نہیں، ہم تو غلاظت کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال اب ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں بلوایا ہے، زیلون نے بدستور مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ زیلون، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ صدر کی بجائے جسمیکا نے زیلون سے کہا۔ تم اپنے اور ہمارے مشترکہ دشمن عمران کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، زیلون نے کہا۔ ہاں، ہمارے صدر محترم جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے عمران کے خلاف کیا پلاننگ کی ہے، جسمیکا نے کہا۔ میں ابھی تمہیں مکمل پلاننگ نہیں بتا سکتا، اور یہ بات میں نے تم سے پہلے بھی کی تھی، زیلون نے کہا۔ ہاں، تم نے مجھ سے یہ بات پہلے کہی تھی، لیکن صدر محترم جاننا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے، جسمیکا نے کہا۔ ہمارا نہیں، صرف اپنی بات کرو، میں اس کا یا تمہارا ماتحت نہیں ہوں، زیلون نے اس مرتبہ وسیلے لہجے میں کہا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی آواز میں درندوں کی گھراہٹیں شامل ہو گئی ہوں۔ زیلون کی بات سن کر صدر کو اپنی ذلت کا احساس ہوا، لیکن چونکہ وہ شاطر انسان تھا اس لیے اس نے اس احساس کو ظاہر نہ ہونے دیا، بلکہ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آ گئی۔ زیلون صاحب،
آپ ہمارے ماتحت نہیں ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو اپنا ماتحت سمجھنے کی جرات کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت پاورفل ہیں، آپ چاہیں تو ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ صدر نے شامدانہ لہجے میں کہا، اب تم نے بہت اچھی بات کی ہے، اس لیے اب میں تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ کچھ دن بعد عمران پاگل ہو کر اپنے شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ پھر رہا ہوگا۔ اسے پاگل پن کے شدید دورے پڑیں گے اور پھر وہ اسی پاگل پن کی بیماری میں مر جائے گا۔ لیلون نے بھی اس مرتبہ نرم لہجے میں کہا،